بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود آية نمبر 6. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں آج اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے. ان 8 دنوں میں ہم نے اپنی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی دیکھی. جو لوگ مہینوں فجر سے غافل ہوتے ہیں وہ فجر میں سحری میں اٹھ جاتے ہیں. جو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے وہ مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں. جو اللہ کی کتاب سے غافل ہوتے ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں. اس تبدیلی کی وجہ کیا رمضان ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے زندگی میں، معاشی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے. ہم بہت طور پر بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے حالات، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بزنس ڈس بیلنس ہے، تنخواہیں کم ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن رمضان کے مہینے میں ہر گھر
غریب کا ہو، متوسط کا ہو، مالدار کا ہو، ہم ایک فراوانی دیکھتے ہیں، رزق میں فراوانی، ہر قسم کی کشادگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ رزق میں کشادگی رمضان میں غیر معمولی طور پر پائی جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کتاب و سنت میں ایسے طریقے بتائے ہیں جو ہماری رزق کی کشادگی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان میں اس میں سے ایک پہلو ہے، دو پہلو ہیں، تین پہلو ہے جو ہم کثرت سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں انہی پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری رہے، رمضانی بن کے نہ رہے۔ حدیث صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر فیہ الخیر، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یکثر الخیر، ایسے گھر میں خیر کی کثرت ہوتی ہے۔ حدیث میں خیر کا معنی وہ تمام زندگی کے پہلو ہیں، وہ تمام زندگی کے پہلو ہیں جو انسان کو مفید ہو، جس میں سب سے پہلے صحت ہے۔ صحت اللہ تبارک تعالیٰ رمضان میں صحت مند اکثر مومنوں کو رکھتا ہے، پورے جو بھی خاص طور پر رمضان میں روزے رہتے ہیں، صحت سب سے پہلا، یہ خیر ہے، یکثر الخیر، گھر والے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسرا، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ یکثر وجہ ہاتھ میں انہوں نے قرآن لیا، اور رمضان کا مہینہ آتے ہی چاہے نہ چاہے ہماری رغبت، بچوں کی رغبت، عورتوں کی رغبت اس طرف ہوتی ہے۔ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہمارے رزق میں کشادگی کا ایک ذریعہ ہے۔ یکثر الخیر ویوسع علی اہلہ، اور قرآن پڑھنے والا گھر کا ذمہ دار ہو، کیا کہنے، نور علی نور، ذمہ دار قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اس کے پورے گھر میں وسعت ہی وسعت، رزق کی وسعت، اخلاق کی وسعت، معاملات کی وسعت، رشتہ داریوں کی وسعت، لوگوں سے میل جول کی وسعت، بھلائی 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 اور وسعت ہی وسعت۔ یہ دو پہلو تلاوت قرآن سے خاص ہیں، آپ یہ رمضان میں کریں یا غیر رمضان میں کریں، لیکن ہمارا مزاج رمضانی بن گیا ہے۔ ہم رمضان میں قرآن کو کتنے بار پڑھے ہیں، کتنا پڑھنا چاہیے، اس کو ہم صرف رمضان کی حد تک دیکھتے ہیں۔ تو وہ خیر کا پہلو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں بھیجتا ہے۔ قرآن شیطان کو بھگاتا ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان صفدت الشیاطین، ہماری تلاوتوں نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے۔ بات یہاں تک نہیں، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، ان کے گھروں کی خصوصیت یہ ہے تحضرہ الملائکہ، فرشتے اس گھروں میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں جہاں تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے تلاوت کا اسلوب آپ کا اٹک اٹک کر ہو، روانی کے ساتھ ہو،
تھوڑا تھوڑا پڑھیں، لیکن آپ کی قرات سننے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس خیر و برکت کے گھر میں فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر کے بارے میں، اسید بن حضیر یہ انصاری سردار تھے، بہترین قرات کرتے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی قرات سن کر بغل میں ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا ہنہنانے لگا۔ قرات کا اثر جانوروں پر ہوتا ہے، پرندوں پر ہوتا ہے، اور تو اور آسمان سے سفید جھنڈ نازل ہونے لگا۔ وہ سفید جھنڈ اتنی تعداد میں تھا کہ زمین سے آسمان تک سفید جھنڈ پھیل رہا، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے۔ گھوڑا ہنہنا رہا ہے، ان کا بچہ پاس میں سو رہا ہے۔ وہ ڈر گئے، گھوڑے کی ہنہنانے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ کہیں گھوڑا بچے کو روند نہ دے، کھندل نہ دے، تو انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ جیسے ہی تلاوت بند کر دی، وہ فرشتے جو آ رہے تھے سفید جھنڈ، وہ واپس چلا گیا۔ صبح میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، اس واقعے کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، فجر میں تلاوت کر رہا تھا، اس طریقے سے میں نے ایک سفید جھنڈ دیکھا اور وہ بڑی تعداد میں زمین پر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید، اگر تم صبح تک یہ تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے سارے کے سارے زمین میں پھیل جاتے اور سارے لوگ اس کو دیکھ پاتے۔ قرآن کی برکت، قرآن کی تلاوت کی برکت، قرآن کی عظمت، ہمارے رزق میں اللہ تبارک تعالی اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یکثر فیہ الخیر یوسع علی اہلی تحضرہ الملائکہ، اور ہمارا دشمن دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَتَهْجُرُ الشَّيَاطِينَ، بڑا بابرکت ہے وہ گھر جس کے اندر شیطان کا عمل دخل نہ ہو۔ ہماری زندگی میں شیطان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بچوں میں نافرمانی شیطان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، میاں بیوی میں اختلاف شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنا دباؤ، اپنا کمانڈنگ جہاں پر جائز ہے ناجائز ہے، ان جگہوں پر بھی اپنا زور دیتے ہیں، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو وہ گھر جو اللہ کی قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن سے آراستہ پیراستہ ہوگا، اس گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، دور دور تک شیطان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس کے مد مقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جو قرآن کی تلاوت سے عاری ہے، جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، جن کو اپنے موبائل سے، اپنے ٹی وی سے، اپنے کمپیوٹر سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنی دنیا سے تعلق ہے، قرآن سے، اللہ کی دین سے کوئی لگاؤ نہیں۔ کیا ہے؟ البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن یقل خیرہ، اس کی بھلائی کم کر دی جاتی ہے، بھلائی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، پیسہ ہے، پوزیشن ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ پیسہ ہاسپٹلوں میں جا رہا ہے،
پیسہ موبائل کے ریپیئر میں جا رہا ہے، پیسہ لیپ ٹاپ کے اندر جا رہا ہے، پیسہ گاڑی کی مینٹیننس میں جا رہا ہے، پیسہ بینکوں کے سود میں جا رہا ہے، یقل خیرہ، اس گھر کی بھلائی کو کم کر دیا جاتا ہے، وَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور ان کے گھر کے معاشی حالات کو تنگ بنا دیا جاتا ہے۔ آئے دن ٹینشن، آئے دن ایک دوسرے سے اختلاف، آئے دن بحث و مباحثہ، وجہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ذکر قرآن ہے، جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرے گا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، ارے پڑھیں گے، چھوڑو، دیکھیں گے، ارے ابھی ایسا موڈ نہیں ہے، ابھی ارے میں ناپاک ہوں، ابھی نہیں، ذرا تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اپنی دلچسپی نہیں دکھائے گا، غفلت برتے گا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان میں عطر کی تقسیم ہوئی، کیا پھیلا؟ عطر کی خوشبو پھیلی، سب محسوس کر رہے ہیں۔ شیطان سے دوستی کرو گے تو گندگی پھیلے گی، شیطان سے دوستی کرو گے تو بدبو پھیلے گی، وہ بدبو سود کی، وہ بدبو بدعمالیوں کی، وہ بدبو اللہ کی نافرمانی کی، وہ بدبو قرآن کی آیات سے اعراض کرنے کی۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ایک حدیث ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے، ان القرآن غنن، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان القرآن غنن، قرآن کو پکڑ لو، قرآن بے نیاز ہے، بے نیازی کا سبب ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع کر دو، تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، رزق سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ لا فقر بعدہ، قرآن کو پکڑ لیجئے، فقر و فاقہ رخصت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لا فقر بعدہ، قرآن کی برکت، ولا غنن بعدہ، اور اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن سے بڑھ کر تم کو بے نیازی عطا کرے۔ اذن القرآن غنن، ہمارے درمیان میں بہترین نسخے اچھے آف سیٹ پر چھپے ہوئے، لیکن ہمارے گھروں میں جزدانوں میں بند ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، قول و قسم کھانے کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اس کو پہنائے جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن پریکٹیکل عملی کتاب ہے، صبح شام پڑھنے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم میں۔ ایک شخص تھا، ہجرت کر کے مدینہ آیا اور حضرت عمر کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، بلکہ وہ عمر کو لازم پکڑ لیا۔ عمر مسجد میں ہے، مسجد میں، عمر کسی جگہ سروے کرنے کے لیے دورے پر گئے، عمر کے ساتھ، عمر گھر جا رہے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ گئے، عمر کھیتوں کو جا رہے ہیں، عمر کے پیچھے۔ عمر نے دیکھ کے کہا، بابا تم نے ہجرت عمر کے لیے کی یا اللہ کے لیے کی؟ عمر کے لیے ہجرت کی جو بار بار عمر کے ساتھ رہ رہے ہو تو؟
ہمارے پاس بھی ایسا ہے نا، ہمارے پاس بھی ایسے ہیں جس کو ہم چیلے کہتے ہیں، چمچے کہتے ہیں، کسی لیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی عالم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی دنیا سے بے خبر ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم میرا پیچھا چھوڑو، کیا ہے یہ؟ تو شخص غائب ہو گیا، نہیں ملا. حضرت عمر بعد میں ڈھونڈتے رہ گئے، نہیں ملا. ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے. حضرت عمر ایک جگہ سروے پر گئے تو دیکھا وہاں پر وہ شخص مسجد میں عبادت میں ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی ایسے غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تمہارا کہاں ہو؟ کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور میں عمر سے بے نیاز ہو گیا. کہا کیا ملا قرآن میں؟ ایسی کیا بات تھی جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہا کرتے تھے اب غائب ہو گئے؟ کہا وہ فی السماء رزقکم وما توعدون. کہا کہ رزق عمر کے پاس نہیں ہے، رزق آسمان میں ہے. فی السماء رزقکم، فی السماء، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہاں سے اللہ پہنچاتا ہے اور وہ ذریعہ قرآن ہے. اس طرح سے ہم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اثرات فوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں. ہم چاہ کر بھی عام دنوں میں اتنے فروٹس گھر کے اندر ایک دستر پر نہیں جمع کرتے، چاہ کر بھی نہیں جمع کرتے. جو اس وقت ایک غریب سے غریب کے دستر پر اتنے فروٹس جمع ہو جاتے ہیں، اتنی نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، کرنے کے بعد ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذهب الذم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان روزے داروں کو اپنی اس قرآن کی برکت سے نوازتا ہے، نوازتا ہے، نوازتا ہے. روزے کے سلسلے میں تو اللہ نے کہا یہ میرا معاملہ ہے، میں قیامت کے دن اس کا جو بدلہ دوں گا، لیکن دنیاوی طور پر اللہ کے اس مہینے، قرآن کے مہینے، قرآن والے مہینے میں قرآن کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اس کی برکتیں پھیل جاتی ہیں، اس کی عظمتیں پھیل جاتی ہیں. تو یہ ایک انتہائی ضروری پہلو ہے جو قرآن میں ہم اس مہینے میں ہم کو لازم پکڑ لینا چاہیے. دوسرا پہلو رزق میں کشادگی کا. سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، شرط جو تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی ہے کیا؟ تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ تقوی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے تقوی کا لفظ سینکڑوں مرتبہ استعمال کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. یہ تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا ہے کیا چیز؟ اس کا ڈیفینیشن علماء نے، صحابہ نے کیا کہا ہے؟ حضرت علی کا ڈیفینیشن دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقوی کا ڈیفینیشن کتنا پیارا ڈیفینیشن انہوں نے دیا. سب سے پہلے کہا تقوی یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہمیشہ ساتھ میں رہے. کوئی حرکت ہماری پریکٹیکل لائف میں ہو رہی ہے، کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی ایکشن لے رہے ہیں، کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کسی کے حق میں بات کر رہے ہیں، کسی کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، خیر کا پہلو ہے. یہ یاد رکھیے الخوف من الجلیل.
اپنے روب و داب کی وجہ سے نہیں، اپنی مصلحت کی وجہ سے نہیں، اپنی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں، اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں۔ الخوف من الجلیل، یہ زندگی کا پہلا اصول بنا لیجئے۔ تقوی کی 25% زندگی آپ کی کامیاب ہے۔ دوسرا اصول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا العمل بالتنزیل، قرآن پر عمل، تنزیل نازل ہوئی کتاب، قرآن پر عمل۔ بہت موٹی موٹی باتیں ہم جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنی مرتبہ حکم دیا گیا؟ ہمارے بچوں سے پوچھو شاہ رخ خان کی کتنی فلمیں ہٹ ہو گئی ہیں، بتا دیں گے۔ کتنی گاڑیاں آج کل نئے ماڈل کی آئے ہیں، بتا دیں گے۔ نیا فون کون سا آیا ہے، بتا دیں گے۔ معلوم ہے جو ہماری دستور کی کتاب ہے، ہماری زندگی، ہماری ہدایت ہے، اس میں اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کتنے حکم دیے ہیں معلوم ہے؟ نہیں، ہماری دلچسپی اس طرف نہیں ہے۔ اللہ نے 1000 حکم دیے ہیں۔ العمل بالتنزیل، ان 1000 حکم پر عمل کرنا ہے۔ کتنی باتوں سے روکا ہے، کتنے ایسے ورب قرآن میں آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ ایسے 1000 فعل ہیں، ایسے 1000 کام ہیں جو قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں کہ مت کرو۔ پریکٹیکل لائف میں پوری زندگی کا پیدائش سے لے کر وفات تک، مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے زندگی کی ایک ایک ضرورت کو قرآن و حدیث نے واضح کیا ہے۔ 1000 حکم ہمارے لیے ہیں، 1000 منہیات ہمارے لیے ہیں۔ ہم ایک پالیسی، ایک لائف انشورنس پالیسی کے قوانین کو جانتے ہیں، ایک موبائل خریدتے ہوئے اس کے اصول کو جانتے ہیں، زندگی گزارنے والی کتاب کے قوانین کو نہیں جانتے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان 1000 چیزوں پر پابندی سے عمل کریں اور ان 1000 باتوں سے رکیں۔ حضرت علی نے بڑی واضح ترین بات کی، قرآن کو لازم پکڑیں، مسئلے پوچھیں، آیتوں کو سمجھیں، جتنا وقت دے سکتے ہیں۔ میرے لیے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ شیخ اب تھوڑا سا وقت دیجیے صحت کے لیے، میں آپ کو ایک ہربل سینٹر جوائن کراتا ہوں۔ اقرار کر لے کر گئے، صحت کا مسئلہ ہے، آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بی پی کا پرابلم ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ گیا، پورے اپنے نوجوان ہیں، وہاں 2 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے ہمارے بچے، اپنی صحت بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ صحت اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا؟ وہاں ہم پیسے دے کر جوائن کر رہے ہیں، ہزاروں روپے دے کر اپنا وقت دے رہے ہیں۔ وقت سے بڑا قیمتی کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ بھی اگر کسی کام میں لگاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے علمی فائدہ ہے یا نہیں، یا وقت ضائع کرنے کا سبب ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ ہم اپنے وقت کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ والعمل بالتنزیل۔ تیسری بات، بہت ہی پیاری بات کہی حضرت علی نے، کہا القناعۃ بالقلیل، حرص میں مت جائیے۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہم تک پہنچے گا، وہ ہم تک پہنچے گا، لا محالہ پہنچے گا۔ ایک مرتبہ امام شافعی میں امام مالک میں بحث ہو گئی۔ امام مالک بہت بڑی عمر کے، بہت بڑے
امام شافعی ان کے سامنے کم عمر بچے. امام شافعی نے کہا امام صاحب میں یہاں بیٹھا رہوں گا تو کماؤں گا کیا؟ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں. آئے تھے پڑھنے کے لیے. حضرت مالک نے کہا دیکھیے رزق اگر پہنچنا ہے تو مجھے یہاں پر بھی پہنچ جائے گا، مجھے یہاں پر بھی پہنچ جائے گا. تو امام شافعی نکل گئے. دیکھا ایک شخص کے پاس کچھ سامان تھا، وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا تو حضرت امام شافعی نے کہا میں یہ سامان تمہارا پہنچا دیتا ہوں، تم مجھے اس کے بدلے میں پیسہ دینا، کچھ محنتانہ دینا. اس شخص نے مان لیا، اس شخص نے ان کی بات مان لی. اور حضرت امام شافعی جوان تھے، انہوں نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کی جگہ پر پہنچا دیا. بدلے میں اس نے کھجور دی. وہ کھجور لے کر حضرت امام مالک کے پاس آئے اور امام مالک سے کہا شیخ محترم، آپ نے کہا تھا کہ میں دیکھیے گھر کے باہر نکلا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، میں لے کر آ رہا ہوں، یہ لیجئے کھائیے. امام مالک نے کہا دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوں نا، تم مجھے لا کے رزق دے رہے ہو. اللہ نے میرا رزق مجھ تک پہنچایا اور تم کو ذریعہ بنایا. تو جس کا رزق جس کو جہاں پہنچنا ہے وہاں وہ رزق پہنچے گا. اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کریں، حرص نہ کریں، قناعت اختیار کریں. میرے نصیب میں جو ہے وہ مجھے ملا، میں اس کے کمپٹیشن میں نہیں ہوں. اللہ نے مجھے کمپٹیشن کے لیے نہیں پیدا کیا. کمپٹیشن سابقو الی الخیرات، کہ میں خیر کے معاملے میں کتنا آگے بڑھ سکتا ہوں، میں تلاوت کتنی کر سکتا ہوں. زمانے کے لوگ اپنے امام کے مطابق، اپنے بادشاہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اب یہ زمانہ جھوٹ بولنے کا ہے، جھوٹا میڈیا ہے، تو لوگ اسی کے عادی ہیں. ولید بن ملک کے زمانے میں ایک رواج تھا عمارتیں بنانا. تو پورے شہر کے اندر لوگ یہی کرتے تھے کہ بھئی آپ کا کنسٹرکشن کہاں تک پہنچا، کہاں کا پتھر استعمال کر رہے ہو، کتنے کمانے اس میں لگا رہے ہو، کتنے کمرے بن گئے، حال کیسا ہے. صبح اٹھتے ہی لوگوں کی یہ گفتگو شروع ہو جاتی، کیونکہ وہ بادشاہ کا مزاج عمارتیں بنانا تھا. اس کی ایک مسجد میں نے دیکھی، بہت شاندار، بہت بڑی مسجد امیہ کے نام سے، قدس میں، فلسطین میں. اس کے بعد عبدالعزیز سلیمان کا دور آیا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. 2 سال پریکٹیکل زندگی میں عمر بن عبدالعزیز 2 سال خلیفہ تھے. ان 2 سالوں میں شہر کا، ملک کا حال بدل گیا. کیا کرتے تھے لوگ؟ سویرے ملتے تو پوچھتے تھے آج تراویح میں ہے، آج تہجد میں تم نے کہاں تک قرآن ختم کیا، تمہارے بچے نے کتنے پارے حفظ کیے، آج فلاں مسجد میں کون سی سورت کا درس ہو رہا ہے. ماحول بدل گیا کیونکہ بادشاہ دیندار تھا، صورتحال بدل گئی. وہ دولت کے پیچھے پڑے تھے، یہاں پر قرآن کے پیچھے پڑے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صدقہ و خیرات پہنچانے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. پوری ریاست میں سب سے غریب کون تھے؟ تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھے. سب مالدار تھے، سب تک دولت پہنچتی تھی. القناعۃ بالقلیل. چوتھی اور آخری بات تقوی کی جو رزق کا دروازہ کھولتا ہے وہ ہے اپنے موت کی تیاری. الاستعداد بالرحال. اپنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سیکنڈز میں. میرے ممبر سے اترنے کا یقین نہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھنے کا یقین نہیں. ترکی کا جو
حادثہ ہوا زلزلے کا، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اس میں بتایا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک بلڈنگ کا اونر ہے اور ایک دوسرا اس بلڈنگ میں رہنے والا ایک ٹیننٹ ہے، کرایہ دار ہے۔ وہ کرایہ دار اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اس مہینے سے کرایہ بڑھاؤ۔ وہ کرایہ دار کہہ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ مکاندار کہہ رہا ہے تم مکان خالی کر دو۔ یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ زلزلہ آیا اور دوسرے دن دیکھیں وہ عمارت تباہ ہوئی اور دونوں کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مکاندار بھی وہ کرایہ دار بھی۔ الاستعداد بالرحیل، الاستعداد بالرحیل کا ایک اچھا آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ بہترین نسخہ ہے موت کی تیاری کا۔ بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اس نظریے سے ہو کہ اس کے بعد مجھے یہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنی ماں سے مل رہا ہوں تو اس انداز میں ملوں گی، پھر میں نہیں مل سکتا۔ میں اپنے دوست سے مل رہا ہوں تو اس انداز میں کہ پھر میری یہ دوستی قائم نہیں رہے گی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے بعد مجھے قیام کا موقع نہیں ملے گا۔ میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرا یہ سر دوبارہ نہیں اٹھ پائے گا۔ اپنے عمل کو زندگی کا آخری عمل سمجھیں۔ زندگی بچ گئی اللہ تعالیٰ خیر دے گا، نہیں بچے گی تو اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہتر موت عقیدے کے ساتھ ہے، اور اچھے عقیدے والا اچھا ہی عمل کرتا ہے، زبان سے گالی نہیں دیتا، ایسے میں بھی موت آ سکتی ہے، فلم دیکھتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، گندے تصاویر دیکھتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اپنے عمل کو آخری عمل کے طور پر زندگی کی ہر ایکشن کو، ہر حرکت کو یہ سمجھ کے آپ زندگی گزارے کہ اس کے بعد مجھے یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے ایسی نماز پڑھائی، ہمیں لگا کہ اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ صلاۃ مودع، رخصت کرنے والی نماز ہے۔ امام کی آواز میں درد، خطیب کے مخاطب میں درد، دوست سے محبت میں درد، وہ اس بات کی دلیل ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری عمل اخلاص کے ساتھ ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہے جو ہماری زندگی میں رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہائی ٹیک میں نوکری کر رہا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہے، نوکری سے نکال دیا گیا، خودکشی کر لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کمزور ایمان۔ ہائی ٹیک میری زندگی کا مالک ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ان کمپنیوں پر جو کبھی زیرو آج ہو رہے ہیں، جو کبھی اونچائی پر جا رہے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو ذات زندہ ہے اس ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں۔ میرے جو وقت بڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اللہ نے موقع دیا تو یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اگر یہاں آنے والے خطبائے ائمہ کرام کو اس طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ آج کل رزق اور معاش کا مسئلہ بہت اہم ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، کیسے زندگیوں میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ میں نے 1-2 پہلو ظاہر کیے ہیں، 20 اس کے پہلو ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال سے نوازے،
اللہ تعالیٰ رزق حرام سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہمارا پابند بنائے، ہماری باتوں کو سننے والا بنائے، ہماری اولاد کے اخلاق کو بہتر بنائے، برائیوں سے دور رکھے، دنیا کے فتنوں سے دور رکھے، ہماری نوجوان نسل کی عزت و عصمت کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کے چہروں کی پردے کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطان کے رپس میں آنے سے اللہ ہمیں بچائے، بڑوں کی اطاعت، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے، حقداروں کو حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ اے مولا تیرے ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس نصیب فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری کمزور صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تیرے آگے ہمارا سر جھکتا ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔